ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، مدینے میں تھا آئی تھنک، بڑے حسین تھے، فیس کٹ بڑا پیارا تھا ان کا، اور لگژری لائف تھی ان کی. آئی مین ٹو سے پرفیوم وغیرہ بہت لگژریس لگاتا تھا، اور کپڑے وغیرہ بہت عالی شان سوٹیڈ بوٹیڈ ہو کے گلیوں میں اور سفر وغیرہ کرتے تھے، لیکن ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو ان کے حسن کے بھی چرچے تھے، ان کے سٹینڈرڈ کے بھی چرچے تھے. یہ آج کل کے نوجوانوں کی کوئی چرچے نہیں ہے بھائی، یہ تو شوباز ہیں، باپ کے پیسوں پہ اہمی عیاشیاں، خشک عیاشیاں کر رہے ہیں. یہ کوئی عیاشی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کو تو عیاشی کرنی بھی نہیں آتی بیچاروں کو. اچھا، یہ تو فری میں جا رہے ہیں، فری کھاتوں میں جا رہے ہیں. ابے اگر دنیا انجوائے کر رہی ہے پھر جی بھر کے تو کرو، کیونکہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے. وہ تو بیچارے انجوائے کر نہیں سکتے، وہ تو 2 قدم اٹھائیں گے، تیسرے قدم پہ ان کو سوچنا پڑ جائے گا کہ بھائی کریں نہ کریں. حلال حرام کو سامنے رکھنا پڑتا ہے ان کو، جائز ناجائز کو سامنے رکھنا پڑتا ہے ان کو. وہ تو اپنے اللہ کے تعلق کو بھائی دنیا کی لذتوں کی خاطر اور گناہوں کی خاطر اور 2-4 سیکنڈ کی مزے کی خاطر خراب نہیں کرتے، اس لیے وہ تو نہیں کر سکتے. وہ تو اسی قید میں خوش ہے، اسی جیل میں خوش ہے کہ اللہ ساتھ ہے بھلے کچھ نہ ملے. لیکن جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جن لوگوں کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، واسطہ نہیں ہے، جو اللہ کے لیے اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہ رہے، جو اللہ کی ریسٹرکشنز کو، اللہ کی حدودوں کو کراس کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے تو یہ دنیا جنت ہے. تو جنت میں تو انجوائے کیا جاتا ہے نا، تو ان کو چاہیے نا پھر جیب بھر کے انجوائے کرے، کھلا کے انجوائے کرے. بھائی تعلق توڑ لیں تو پھر توڑنے کی ہمت کرو نا پوری. کیا خیال ہے؟ تو بات ہو رہی تھی صحابی کی. ایمان لانے سے پہلے بڑے لگژری لائف تھی ان کی، بڑے حسین تھے، ماں باپ نہیں تھے تو چچا چچی نے ان کی پرورش کر رکھی تھی، ان پہ اچھا خاصا خرچہ کیا جا رہا تھا، اچھا کھلایا جا رہا تھا، اچھا پہنایا جا رہا تھا، اچھا رکھا جا رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت چل رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے، ان پر ایمان لے آئے. تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی تو بات ہی الگ ہے نا. کوئی بندہ ان سے ملے، پھر ان کی بات سنے، پھر ان کے ساتھ بیٹھے، پھر ان کے چہرے کو دیکھے، پھر ان کی بات پہ ذرا سا غور کرے اور ایمان نہ ملے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے اللہ نہ سمجھ آئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے بول تو سامنے والے بندے کے دل پر ایک پھول جا کے لگتے تھے، پھول بن کے لگتے تھے. ان کے تو الفاظ میں ایک خوشبو تھی، ایک تازگی تھی، ایک اپنائیت تھی. ان کے اخلاق میں نہ جانے کون سا اثر تھا. عام شخصیت تو نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ان سے مل، ان پر ایمان لے آئے. ابھی اپنے ایمان کو چھپا رہے ہیں، ظاہر نہیں کر رہے گھر والوں پر کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، لیکن گھر گھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگینسٹ باتیں کی جا رہی ہیں، بدگمانیاں ڈیولپ کی جا رہی ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، معاذ اللہ. تو کسی دن ان کے چچا چچی آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگینسٹ. عموماً چلتی رہتی ہے. ان کی باتیں یہی تھی کہ ایک محمد ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کا رسول کہتا ہے، اور ان کی نظر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس اللہ کی عبادت کرنی ہے، ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، یہ ساری چیزیں تو ٹونٹ کر رہے تھے. اب یہ سن رہے تھے، ان کو برا لگ گیا. اب یہ تو جانتے تھے نا، یہ تو ان سے کنیکٹ رہتے تھے، چھپ چھپ کے ملتے تھے. فائن، نہیں وہ ایسے ہی نہیں ہے، وہ تو حق بات کرتے ہیں، سچی بات کرتے ہیں، رحم دل ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اپنائیت دینے والے ہیں، لوگوں کو آگاہ کرنے والے ہیں. تو چچا نے ان کو دیکھا، او تمہاری ٹون سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو. تو جذبہ تھا، ایمان تھا. جب ایک بندہ سچے دل سے اپنے رب کو رب مان لیتا ہے نا،
اور جب اس بات کا یقین کر لیتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کے پاس جانا ہے، اور اگر اس کے لیے ہمیں کوئی ذلیل کرے گا تو وہ ہمیں اس دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا. اگر اس کی عبادت کرتے کرتے کوئی ہمارے گلے اتار دے، مار دے، بالکل ختم کر دے نا، اس کے بعد وہ ہمیں جو اگلی زندگی دینے والا ہے نا، اور اگر ہم اس شہادت کے ساتھ اللہ کے پاس چلے گئے تو یہ دنیاوی نا تھوڑا سا درد ہوگا صرف جب لوگ مار رہے ہوں گے، اور یہ تب تک ہوگا جب روح اور جسم کا تعلق جدا نہیں ہو جاتا. دیٹس اٹ. ایک دفعہ روح نکل گئی، اس کے بعد میرے جسم کو جلاؤ، اسے کاٹو، اس پہ آرے چلاؤ، اس پہ چھریاں چلاؤ، مجھے کیا اثر. لیکن اس ایک فیصلے سے، اللہ کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہونے سے، جو میرے جسم اور روح کا تعلق ٹوٹا. اب جب روح میری اللہ کے پاس گئی، آپ کی اللہ کے پاس گئی، شہیدوں کی جب اللہ کے پاس گئی، وہ تو امر ہو گئی، وہ تو کامیاب ہو گئی. اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ اللہ تو قدرتوں والا ہے، وہ اس ایک روح کو 1000 جسموں میں ڈال دے، ادھر سے نکال کے کسی اور میں شفٹ کر دے. وہ تو قدرتوں کا مالک ہے بھائی. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. رات کو دن میں بدل سکتا ہے، دن کو رات میں بدل سکتا ہے، چھوٹے سے بیج سے اتنا بڑا درخت بنا سکتا ہے، آسمان سے پانی برسا سکتا ہے، سورج کو بغیر کسی الیکٹریسٹی کے روشن کر سکتا ہے، ستاروں کو چمکا سکتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر انسان کی شکل بنا سکتا ہے. ایسا مصور ہے. آنکھیں بناتا ہے، آنکھوں کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ڈالتا ہے. کان بنا رہا ہے، کانوں کے اندر سننے کی صلاحیت ڈال رہا ہے. یہ زبان گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، بول رہی ہے بھائی. یہ ہونٹ الفاظ بنا رہے ہیں. قدرتوں کا مالک ہے، وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. جب اس کے پاس گئی تو انسان کامیاب ہو گیا. آیا ہی اسی لیے بندہ، کہ بندہ یا تو رب کی مانے اور اتنا مانے کہ مانتے مانتے اللہ کی ماننے میں اسے موت آ جائے، اور یا پھر اللہ کی ایسے مانے کہ لوگ اسے نہ مانے اور اسے مار دیں. دونوں صورتوں میں اینی ہاؤ پتہ چل گیا. فرمایا ہاں میں لے آیا ایمان، وہ اللہ کے رسول ہے. چچا کو غصہ آیا، کپڑے پھاڑے، گھر سے نکال دیا. اب بتاؤ، ایک ہی جھٹکے میں بندے کی ساری زندگی ڈسٹرب ہو گئی. جس گھر میں وہ شان و شوکت سے رہتے تھے اب نہیں رہا، جو کھانا وہ کھاتے تھے اب نہیں کھا سکتے، جو کپڑے وہ پہنتے تھے نہیں پہن سکتے تھے. ان کی وجہ سے ان کا ایک سٹینڈرڈ تھا، ختم. گئی نا دنیا. کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. کیوں؟ اللہ کو مان لیا تھا نا. تو حالات تو بنیں گے. روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور سے دیکھا کہ وہ صحابی ان کے قریب آتے جا رہے ہیں، رو رہے ہیں. قریب آئے، کو گلے سے لگایا، پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ گھر سے نکال دیا. انہیں پتہ چل گیا کہ میں آپ پر ایمان لے آیا. نبی علیہ السلام نے گلے سے لگایا، اپنا لیا، اٹس اوکے. گھر والوں نے دھتکار دیا تو اللہ اور رسول تو ہے نا تمہارے. یہی کانسیپٹ ہے یار. واللہ اگر آپ دنیا کے دھتکارے ہوئے لوگ ہو، نہیں ہے کوئی تم لوگوں کا اپنا بھائی، نہیں سمجھ رہا تم لوگوں کو، دفع کرو. نہ سمجھے ضرورت ہی کیا ہے؟ رب سب کچھ جانتا ہے. مرنے کے بعد رسول اللہ کو ایک پیارا سا حگ بھی کر لیں گے، اور وہ ایک حگ کیا ہی حگ ہوگا نا. یا رسول اللہ یہ فیز آئے تھے اور میں ثابت قدم رہا، میرے پاس گناہوں کے آپشنز تھے. یا رسول اللہ آپ کی حدیثیں سنی تھی، آپ کا لایا ہوا قرآن میرے سامنے تھا، میں بچ گیا، میں روکتا رہا خود کو. مجھے بتاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب سے زیادہ اپریشیٹ کرنے والے انسان ہیں. یہ دنیا کی محبتیں بھول جاؤ گے جب ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک سے لگو گے.
یہ تنہائیاں بھول جاؤ گے بھائی جب ایک دفعہ اپنے اس رب کا سامنا کرو گے جو رب آج دکھتا نہیں ہے لیکن ساتھ ہے، اور آج بھی وہ اپنی اپنائیت دکھا رہا ہے لیکن غفلتوں کی وجہ سے وہ محسوس نہیں ہوتی. آج بھی تمہارے سب سے زیادہ قریب تمہارا رب ہے. بھلے تمہارا بھروسہ لوگوں پر ہو، بھلے تمہیں دنیا کا انتظار ہو، بھلے تمہاری ایکسپیکٹیشن کسی بندے سے ہو، وہ تمہارے سب سے قریب جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے. بھلے تمہیں کسی سے محبت ہو یا کسی کو تم سے محبت ہو اور پتہ نہیں کیا سے کیا پلاننگز کر رکھی ہو، لیکن تم سے جو اصل محبت کر رہا ہے نا وہ اللہ کر رہا ہے. اور تمہاری جو اصل فکر کی تھی نا کسی نے، جس کے بعد نہ کوئی تمہاری ویسی فکر کر سکتا ہے اور نہ کرے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی. آئے ہی نہیں تھے تم اس دنیا میں، وجود ہی نہیں تھا تمہارا. اپنا کمفرٹ زون قربان کیا، راتوں کی نیند کو قربان کیا، کھڑے تھے مصلی پہ اللہ کے سامنے. وائف پوچھتی تھی ان سے کہ یا رسول اللہ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے ہی خطائیں معاف ہیں، پھر اتنی لمبی دعائیں، اتنی لمبی عبادتیں. اور وہ دعائیں کیا دعائیں تھیں؟ امت، لوگوں کی فکروں نے نڈھال کر کے رکھ دیا تھا ہمارے پیغمبر کو. آنے والے لوگوں کے حالات دور اندیشی کی وجہ سے جائزہ ان کے سامنے تھا. یہ جو ہماری حالت ہے، وہ تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم ایسے رہیں، تو انہوں نے فکر کی ہماری، رب سے دعائیں کی کہ اللہ ہماری امت کے گنہگاروں پر رحم فرمانا، آخرت میں بھی ہماری شفاعت کریں گے. ہے اب رسول اللہ کو نہیں سمجھا، اللہ کو نہیں سمجھا، اور غم بندوں کے لیے گھوم رہے ہیں سینوں میں. ارے بے وقوف ہو، جو محبت کرنے والی ذات تھی اس سے تو محبت کے جذبے ہی ابھی تک نہیں پیدا ہوئے، اور جو محبت کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں ان سے نہ جانے کیا کچھ کر گزرتے ہیں. اینی ہاؤ، تو یار اللہ کی طرف آنے کا جو ارادہ ہے نا، یہ محض ارادہ نہیں رہنا چاہیے. اگر میرے دل میں اللہ کو راضی کرنے کے جذبے ہیں، ارادے ہیں، تو میرا ہاتھ بھی ان اعمال میں لگنا چاہیے کہ جن سے اللہ کی رضا میرے قریب آ سکتی ہے. میرے پیر بھی، میرے قدم بھی ان راستوں کی طرف بڑھنے چاہیے کہ جن راستوں پر اللہ رسول کی رضا حاصل ہوتی ہے. میرے جسم کی یہ جو آنکھ ہے، اسے پھر میں نے وہی دکھانا ہے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. اپنے جسم کو یہ ارادہ رکھتے ہوئے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، پھر گناہوں سے بچانا ہوگا، پابندیاں لگانی ہوں گی خود پہ بھائی، ورنہ بڑے بڑے گناہگار چلیں گے اس دنیا سے. بہت بڑے بڑے لیول کے گناہ کیے، کیا کچھ نہیں کیا، گئے. جب تک زندہ تھی، جب تک زندہ تھے تب تک لذت تھی، تب تک عیش و عشرت تھی. جیسے ہی مرے وہ تمام لذتیں حسرتیں بن چکی، وہ تمام مزے ایک خوف بن چکا. جن گناہوں کو لے کر وہ ریڈی رہتے تھے 24 گھنٹے کے، کب موقع آئے گا کریں گے، فوراً کریں گے، آج انہی گناہوں پہ افسوس کر رہے ہوں گے، کاش نہ کرتے. تو خیال کرنا کہیں آپ کے دلوں سے رب سے ملنے کے جذبے نہ نکل جائیں، کہیں آپ یہ بھول نہ جائیں کہ میں نے کبھی اللہ سے ملنا بھی ہے. کہیں یہ دنیا آپ کو اتنا غافل نہ کر دے، خود کے اندر اتنا مصروف نہ کر دے کہ تمہیں ساری چیزوں کو مینٹین رکھنے کے لیے ٹائم ملے، دل بھی کرے، محنت بھی جاری رہے، لیکن اللہ کی عبادتیں تم نہ کر سکو. اسے ہمیشہ مشکل مشکل کہہ کر لٹاتے رہو، سکپ کرتے رہو. یہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہوتا ہے جو ایک انسان کو وہ دیتا ہے.
लिमिटेड सा टाइम पीरियड है भाई आपके लिए, मेरे लिए, हर इंसान के लिए। आज हम जिंदा है, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक बेबसी हम पर आने वाली है, ऐसी बेबसी कि लोग हमारे जिस्मों से कपड़े उतार रहे होंगे और हम हिल तक नहीं पाएंगे। यही जिस्म जिसे आज कोई देख नहीं पा रहा, छुपा रहा हूं ना, इसी को कोई बंदा नहला रहा होगा, इतने बेबस होंगे। 6 फीट जमीन के अंदर छोड़ाएंगे लोग, एक आवाज तक नहीं दे पाऊंगा कि ये तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो। यही हकीकत है। थोड़ा सा कुरान से पढ़ लेते हैं, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि जब कुरान की आयतें मोमिनीन पे पढ़ी जाती है तो उनके ईमान लेवल बढ़ जाते हैं। तो हम मोमिन हैं, हमें कुरान समझ आता है, हमें अल्लाह की बात समझ आती है। अमल में थोड़े से सुस्त हैं, डंडियां मारते हैं, लेकिन समझ में सब कुछ आता है ना। ये भी प्लस पॉइंट है अल्हम्दुलिल्लाह। आज समझ आ रहा है तो कल को अमल में भी आ जाएगा। बहुत सारे लोग तो समझ ही नहीं पा रहे। दुनिया के 5 अरब लोग, होए होए होए, 5 बिलियन से ज्यादा लोग समझ ही नहीं पा रहे रब को। आएंगे क्या? आपके पास तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप जाया कर दें वो एक अलग बात है, लेकिन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। लेकिन आप जाया नहीं करोगे ना, क्यों करोगे? अगर आप अल्लाह के ताल्लुक से फायदा नहीं उठाओगे, ईमान को जाया कर दोगे, तो जिस दुनिया की खातिर आप ईमान को जाया करोगे वही दुनिया आपको जाया कर देगी। कदर ही नहीं करेगी आपकी, ना यहाँ के ना वहां के। अब भला क्यों अपने ईमान को चैलेंज करोगे? आपको तो बहुत बड़ा खजाना मिल चुका है ना, जिससे आधे से ज्यादा दुनिया महरूम है। आपको तो अल्लाह ने अपनी पहचान दे दी, लोगों को तो अल्लाह की पहचान ही नहीं हो रही अभी तक। कोई पत्थरों के सामने है, कोई सूरज चांद सितारों और देवताओं के पीछे है। उनकी सारी इबादतें जाया। आप तो एक दफा सुभान अल्लाह भी कहते हो तो जन्नत में एक दरख्त लग जाता है। आप तो जब कहते हो अस्तगफिरुल्लाह तो आपके गुनाह माफ हो जाते हैं। जब आप एक नमाज पढ़ते हो तो आपके कंधे हल्के हो जाते हैं। कितने कीमती लोग हो आप। अपनी कीमत पे गौर नहीं किया ना, अपनी कदर नहीं की ना, इसीलिए तो अपना आप बेकदरा सा लग रहा है आपको। मोमिन की तो बहुत बड़ी शान है। मोमिन तो अपने अमाल से फरिश्तों को भी क्रॉस कर जाता है, अल्लाह के बहुत करीब चला जाता है। अपना सारा सुकून इसे अपने रब में नजर आता है। दुनिया से अलग थलग सोच रखने वाला इंसान। दुनिया कहती है इसमें कामयाबी, उसमें कामयाबी, फलां में कामयाबी, ये कहता है नहीं, अल्लाह को पा लेने के बाद बंदा कामयाब। दुनिया के सारे फलसफों को लात मारने की जो हिम्मत करता है वो मुसलमान करता है, झूठे फलसफों की। दुनिया जिन्हें खुदा समझ बैठी होती है, मुसलमान आके उसी खुदा का, जमीनी खुदा का गला उतार के दुनिया को यह प्रूफ करवाता है कि भाई नहीं, वो खुदा जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता वो खुदा कैसे हो सकता है? वो आपकी क्या हिफाजत करेगा? हमारा रब तो कमजोरियों से पाक है। भरोसा नहीं है रब पे? खुशी नहीं होती आपको कि हमारा ऐसा रब है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह?